اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں پلیٹ فارم CNP کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، یہ جو ویلاگ کا سلسلہ شروع کیا تھا تاریخ پاکستان سے، آج کل دنیا کے چند جو ٹاپک ہیں، گنے چنے ٹاپک ہوتے ہیں، ان کے اوپر مطلب ادھر ادھر سے چیزوں کے اوپر وہ میں کر رہا ہوں ویلاگ۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہے دنیا کے قدرتی عجائب۔ تو ان میں سے میں چند ایک کا گوش گزار کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا ویلاگ جو ہے CNP نیوز کا، اس کو آپ اپنے سبسکرائب بھی کر لیں، ان کے اوپر اس کو پسند بھی کریں، اگر پسند آئے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹس بھی کریں۔ نمبر 1، جائنٹ کاز وے۔ یہ آئرلینڈ کا علاقے کے ساحلی سمندر کے اوپر واقع ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا وہ پہاڑی چوٹیاں تھیں جہاں سے لاوا نکلتا ہوتا تھا، تو جب لاوا نکلتا ہے تو بڑا عجیب سا منظر نظر آتا ہے، تو وہاں لوگ اس لاوے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حنا، مہندی جو ہے ایک زمانے میں خوبصورتی کا نشان یا ڈیکوریشن کا نشان، یا سمجھ لیں کہ یہ خصوصاً عورتیں وہ لگاتی ہوتی تھیں اس کو ایک بطور رنگ۔ تو وہ چٹانیں جو ہیں وہاں سے جب لاوا نکلتا ہے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے مہندی کا رنگ کا، اور بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے یاموکالے۔ یہ مغربی ترکی کے اندر کچھ پانی کے پولز ہیں جن کے اوپر پتہ نہیں کیا جم جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کپاس کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور بڑے خوبصورت سے سفید وہ جھیل بالکل ایسے نظر آتی جیسے سفید پھولوں کی جھیل بنی ہوئی ہے، اور دنیا سے بہت سارے لوگ وہ نظارے دیکھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے زانگ جیاجی نیشنل پارک۔ یہ چائنا کے اندر واقع ہے۔ یہاں پہ دنیا بھر کی خوبصورتی یہاں پہ انہوں نے جمع کی ہوئی ہے۔ اس میں چرند ہے، پرند ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وہاں پہ بڑے عجیب و غریب نظارے بنائے ہوئے ہیں جو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پلپٹ راک چوتھے نمبر پہ ہے۔ یہ ناروے میں سمندر کے کنارے پر عجیب و غریب پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں پہ لوگ جا کے تصویریں بناتے ہیں اور کبھی کبھی فلمیں بھی تیار کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے سلایونی۔ یہ بولیویا کے اندر ایک صحرا ہے جو بالکل نمک کا صحرا ہے، اور جس کا رقبہ تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر ہے، اور وہاں پہ سوائے نمک کے کچھ نظر نہیں آتا، لوگ دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے اگوزو واٹر فال سسٹم۔ ارجنٹائن اور برازیل کے بارڈر لائن کے اوپر یہ بہت لمبے چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی یہ ایک فال ہے، یا جس کو آبشار کہتے ہیں۔ آبشار ہے، دور سے اس کے کئی میلوں سے اس کا نظارہ نظر آتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکثر سیاح جاتے اور آتے رہتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر یلوسٹون نیشنل پارک ہے جو افریقہ میں واقع ہے۔ اچھا، اس نیشنل پارک کا ایک بہت عجوبہ جو ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس میں ابلتے ہوئے گرم پانی کے بہت سارے چشمے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید کسی دنیا میں کسی اور علاقے میں اتنے ابلتے ہوئے چشمے گرم پانی کے ہوں۔ ہاں، البتہ ایمیزون جنگل جو ہے یا ایمیزون دریا جو ہے وہاں پہ یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسے چشمے ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ انڈونیشیا میں ماؤنٹ بروما۔ یہ ایک بڑی خوبصورت عجیب و غریب جگہ ہے۔ طلوع آفتاب کا دل فریب نظارہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ دھواں اگلتے ہوئے پہاڑ ہیں، اور جب وہ پہاڑوں سے دھواں نکلتا ہے تو کبھی وہ نارنجی رنگ کا ہوتا ہے، کبھی کالے رنگ کا ہوتا ہے، کبھی وہ سلور رنگ کا یعنی سفید رنگ کا ہوتا ہے، کبھی وہ سنہری رنگ کا ہوتا ہے۔ تو بڑے عجیب و غریب نظارے وہاں پہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ بہت دور دور سے سیاح وہاں پہ یہ نظارے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں وہاں پہ جانے کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، مغرب سے یورپ سے لوگ اکثر وہاں پہ یہ نظارے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس سے بھی انڈونیشیا کا بہت بڑا یہ انکم کا ایک ذریعہ ہے۔ 9ویں نمبر پہ ویتنام میں بالانگ بے ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اگرچہ ان جزیروں کے اوپر آبادی بہت کم ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ جزیرے بہت خوبصورت ہیں، بہت سارے لمبے چوڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے یہ جزیرے ہیں، اور لوگ ان کے اوپر سیر و تفریح کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، 10ویں نمبر پہ میرے پاس ہے وینزویلا میں اینجل فالز، اینجل آبشار بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی اونچائی 980 میٹر ہے، اور یہ آبشار بھی بہت دور سے نظر آ جاتی ہے۔ جب پانی سفید رنگ کا پانی نیچے گرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے چاندی بہہ رہی ہے، اور دور سے یہ نظارے نظر آتے ہیں، بہت دور سے، بہت دنیا سے یہ لوگ اس کا نظارہ کرنے کے لیے وینزویلا آتے رہتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر وادی رم، وادی رم، رم کہہ لیں یا رم کہہ لیں، جس کے لفظی معنی مانتے ہیں چاند کی وادی۔ یہ اردن میں واقع ہے۔ یہ امریکہ اور برٹش والوں نے کچھ فلمیں بھی بنائی تھیں، جن کی بہت سارے جو ڈائیلاگز ہیں یا بہت سارے فلم کے حصے جو ہیں وہ انہی چٹانوں اور انہی پہاڑی علاقوں کے اندر وہ فلمائی گئی ہیں۔ ان میں اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ لال رنگ کی چٹانیں بڑی خوبصورت چٹانیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بنائی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ بڑے عجیب و غریب نظارے نظر آتے ہیں، تو فلمیں بھی وہاں پہ فلمائی جاتی ہیں، اور لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر کورل ریف، یہ آسٹریلیا کے اندر واقع ہے۔ آسٹریلیا بہت بڑا بر اعظم ہے وہ بھی، تو اس کے سمندری علاقے جو زمین ہے، سمندر کی زمین ہے، وہاں پہ سمندری جانوروں نے عجیب و غریب طرح کے رستے بنائے ہوئے ہیں، جن کو کورل ریف کہتے ہیں۔ لوگ جو دیکھتے ہیں قرب و جوار کے یا دور سے بھی وہاں جاتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو اندرون سمندر ہیں اس لیے ان کا نظارہ کرنا بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ 13ویں نمبر پر جو میرے پاس جو عجائبات دنیا میں سے ہے، قدرتی عجائبات میں سے، وہ ہے وکٹوریا آبشار۔ یہ افریقہ میں زمبابوے اور زامبیا کے درمیان سب سے بڑا آبشار ہے۔ جیسے میں پہلے ایک ویلاگ میں صرف آبشاروں کے اوپر میں نے ویلاگ کیا تھا، وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی بہت بڑی آبشار ہے، تو اس کو بھی یہ آبشار بڑی دور سے نظر آ جاتی ہے، دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔